کہ بسا اوقات انسان قرآن مجید کو اس لیے تلاوت نہیں کر پاتا کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو تلاوت صحیح نہیں آتی، کہ اگر وہ تلاوت کرے گا تو اس سے غلطی ہو جائے گی۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آیات کے زیر و زبر، پیش اور جزم سمجھ میں نہیں آتے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اردو زبان کے اعتبار سے الفاظ کچھ اور ذہن میں بٹھائے ہوئے ہو اور عربی الفاظ اس کی زبان سے ادا نہ ہو پا رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، کہ سیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہاں خود سیکھیں یا کوئی عالم سکھائے، مر جائیں گے تو حضرت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں، چاہے یہاں قرآن کلاس میں آئیے کہ نہ آئیے، مگر مرنے کے بعد تو ایک قرآن کلاس قبر میں ہونے والی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہ یہاں چھٹی ہے اور نہ وہاں چھٹی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں اپنے اختیار سے، اپنے اعتبار سے آئیے، اور وہاں پر جب پہنچیے گا انشاءاللہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قبر میں مومن کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی، ایک ایک آیت اسے پڑھائی جائے گی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ واقعاً یہاں تو مجھے عربی زبان نہیں آتی، مگر جیسے ہی انتقال ہوگا میری زبان عربی زبان میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے سرہانے بیٹھے ہوئے مومن مجھ سے کہیں گے، اسمع افہم یا فلان ابن فلان، سن اور سمجھ، اے شخص سے فلان جو فلان کا بیٹا ہے، حل آتاک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی وسألک ربک، سوال تجھ سے کریں گے دو آنے والی فرشتے خدا کے مقرب، تجھ سے پوچھیں گے رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں۔ تو عربی میں تلقین ہو رہی تھی، اگر مجھے عربی نہ آ رہی ہوتی تلقین بیکار ہو جاتی۔ تو کوئی تو ایسی برکت ہوگی کہ نہ انگلش میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ اپنی مادری زبان میں تلقین ہوگی، تو ختمی مرتبت کی زبان میں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ تو انسان کی ذمہ داری قرآن کو سیکھنا، یہاں سیکھ لے تو اور اپنے انداز پر اس کے لیے فائدے ہیں، یہاں نہ سیکھ سکے تو پھر قبر میں کلاس قرآن کی ہونے والی ہے، اور قبر میں اور تو کوئی کام ہوگا نہیں، یا زیارت مولائے متقیان کی شرف ہوگا یا تلاوت قرآن کی کلاس ہوگی۔ اور کہا جائے گا مومن سے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، اور جتنی آیات قبر میں سکھائی جائیں گی اتنے درجات مومن کے قبر میں بلند ہو جائیں گے۔ یہ تو بات تھی وہاں کی، اب یہاں کی بات کر لیجئے۔ اگر تلاوت قرآن ایسا بھی نہ ہو، یہ سوچ کے انسان بیٹھ جائے ٹھیک ہے آج تو کہہ دیا مولانا صاحب نے، اب تو قبر میں جا کر ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک میری اور آپ کی ذمہ داری یہاں کے لیے بھی ہے کہ یہاں تلاوت قرآن سیکھیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن خود سیکھے بھی اور دوسروں کو سکھائے بھی۔ تو قرآن سیکھنے کا ایک ذمہ داری اپنے مقام پر، لیکن اگر نہ سیکھ سکیں تب بھی قرآن کی برکت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ کم از کم وقت تلاوت قرآن آپ قرآن لے کر بیٹھ تو جائیے، اور کچھ مت کیجئے، کم از کم قرآن کو کھول تو لیجئے، تاکہ قرآن کی زیارت تو ہوتی رہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں جو اردو زبان سے بہت قریب ہیں، یا اردو زبان میں ہی استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے الفاظ، تو وہ تو آپ دہرا بھی سکتے ہیں۔ ورنہ ایک طریقہ اور ہے، آپ باوضو ہیں، باطہارت ہیں، تو ایک ایک لائن پر اپنی انگلی کو رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنے سطریں ہیں ان تمام سطرات قرآن پر بسم اللہ کی تلاوت کیجئے۔ کچھ نہ کرنے سے یہ کرنا بہت بہتر۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔
اس کا ایک فائدہ تو ثواب کا حصول ہے اور ایک فائدہ مومن کی عزت و آبرو کا محفوظ ہو جانا۔ اب مجھے بتائیے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ قرآن لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انگلی رکھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو ہاتھ نہ لگاتے، سب قرآن پڑھ رہے ہوتے اور آپ الگ بیٹھے ہوتے، یہ سوچ کر کہ مجھے تو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کو کیوں اٹھاؤں، تو وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے کہ آپ نے قرآن کو اٹھایا، قرآن کو کھولا، قرآن کی زیارت کی، اور پھر آیتیں جو تلاوت کر سکتے تھے ان کے ماں سوا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر آیت پر دہرانا شروع کر دیا کہ خلاصہ قرآن سورہ الحمد اور خلاصہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔